السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 55 پارٹ نمبر 55 انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے، اور پیج نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں 139واں پیج ہے۔ اور اب اس سے پہلے ہم بہت ساری بری عادتیں پڑھی، اس کو کس طرح چھڑانا ہے، کیا اس کا نقصان ہے، وہ سب بتایا گیا۔ اب اچھی عادتیں شروع ہو چکی ہے، اور یہ 9ویں اچھی عادت ہے نا، اور یہ ہونا ضروری ہے، بہت ساری اس کے فائدے تھا۔ یہ 9ویں جو اچھی عادت ہے صفائی ستھرائی، اس کے متعلق سنتے ہیں نا۔ دیکھیں، یہ مبارک عادت بھی مردوں اور عورتوں کے لیے نہایت ہی بہترین خصلت یعنی عادت ہے، ٹھیک ہے، جو انسانیت کے سر کا ایک بہت ہی قیمتی تاج ہے۔ انسانیت کے لحاظ سے یہ انسان کا ایسا تاج ہے، یعنی عزت کے لیے، جو صاف ستھرا رہے گا لوگ اس کے قریب رہیں گے، اسے پیار محبت رکھیں گے نا۔ دیکھیں آگے، امیری ہو یا فقیری، ہر حال میں صفائی ستھرائی انسان کے وقار یعنی اسٹیٹس و شرف، وقار و شرف یعنی عزت کا آئینہ دار ہے نا، محبوب پروردگار، آئینہ دار یعنی بہت اچھا، اور محبوب پروردگار یعنی اللہ عز و جل کا محبوب ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کا یہ اسلامی نشان ہے کہ وہ اپنے بدن، اپنے مکان و سامان، اپنے دروازے اور صحن، دروازے کے باہر والا جو حصہ ہوتا ہے گھر کے باہر والا، جیسے آنگن ہے وغیرہ، وہ سب صحن کہتے ہیں اس کو، ہے نا، وغیرہ، ہر چیز کی پاکی اور صفائی ستھرائی کا ہر وقت دھیان رکھے۔ گندگی اور فحل پن انسان کی یعنی برے ہوئے رہنا، بکھرے ہوئے بال ہے، گندگی ہے، کپڑے گندے ہیں، دھلے ہوئے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح منہ بھی دھلا ہوا نہیں ہے، تو یہ فحل پن ہے نا۔ انسان کی عزت و عظمت کے بدترین دشمن ہے، یعنی یہ گندی عادت ہے۔ اس لیے ہر مرد عورت کو ہمیشہ صفائی ستھرائی کی عادت ڈالنی چاہیے۔ صفائی ستھرائی سے صحت و تندرستی بڑھتی رہتی ہے، اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں بیماریاں دور ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے، یعنی جو پاک رہتا ہے اس کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فحل اور میلے کچیلے رہنے والے لوگوں سے بے حد نفرت تھی، یعنی بہت زیادہ نفرت تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ہمیشہ صفائی ستھرائی کا حکم دیتے رہتے اور اس کی تائید فرماتے رہتے تھے۔ دیکھیں، فحل عورتیں یعنی جو گندی رہتی ہیں عورتیں، جو صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتی، وہ ہمیشہ شوہروں کی نظروں میں ذلیل و خوار رہتی ہے، بلکہ بہت سی عورتوں کو ان کے فحل پن کی وجہ سے طلاق مل جاتی ہے۔ اس لیے عورتوں کو صفائی ستھرائی کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، اور مردوں کو بھی، ٹھیک ہے۔ 10ویں اچھی عادت سادگی ہے نا۔ سادگی یعنی نارمل طریقے سے رہنا، سادہ خوراک، پوشاک، سامان زندگی یعنی زندگی کا جو سامان ہے، رہن سہن، ہر چیز میں بے جا یعنی بغیر ضرورت کے تکلفات سے بچنا، اور زندگی کے ہر شعبے میں، ہر فیلڈ میں سادگی رکھنا، یہ بہت ہی پیاری عادت اور نہایت ہی نفیس خصلت ہے۔ نفیس یعنی بہت اچھی ہے نا، کہتے ہیں نا نفیس شہد، یعنی بالکل میٹھا تازہ شہد، تو نفیس خصلت یعنی بہت اچھی عادت ہے۔ سادہ طرز زندگی میں ہے نا، یعنی سادہ طرز یعنی بالکل نارمل لیول سے زندگی کو جینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی سادہ زندگی میں امیری ہو یا فقیری، ہر جگہ ہر حال میں راحت ہی راحت ہے۔ اس عادت والا آدمی نہ کسی پر بوجھ بنتا ہے، نہ خود قسم کے یعنی طرح طرح کے بوجھوں سے زیر بار ہوتا ہے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے، بوجھ ہوتا ہے نا جیسے ذمہ داری کا بوجھ، تو زیر بار یعنی اس بوجھ کے نیچے آ جانا ہوتا ہے، یعنی وہ بوجھ اس کے اوپر نہیں آئے گا، اگر وہ ایسا کرے گا تو آئے گا ورنہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں سادگی ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
اور آپ کی مقدس بیویوں کا وہ مبارک طریقہ ہے جو تمام دنیا کے مردوں اور عورتوں کے لیے مشعل راہ ہے. یعنی یوں کہہ لیجیے ایک راہ یعنی راستہ ہوتا ہے، مشعل یعنی ایک رہنمائی کرنے والی زندگی. ٹھیک ہے، تو مشعل راہ یعنی ہمارے لیے وہ بالکل آئیڈیل ہے. ٹھیک ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ سادگی کی زندگی بسر کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس سنت کریمہ پر عمل کرے اور دنیا و آخرت کی راحتوں اور سعادتوں سے سرفراز ہوں. 11ویں اچھی عادت کیا ہے؟ سخاوت. بہت بہترین عادت ہے یہ. اس کے متعلق ہم بہت کچھ پڑھ چکے ہیں، ہے نا، کہ اپنی طاقت اور حیثیت کے لحاظ سے سخاوت کی عادت ایک نہایت ہی نفیس خصلت ہے. دے دینا، سخی بن جانا، اللہ کی راہ میں صدقہ للہ دیتے رہنا، فقیر کو دینا، غریب کو دینا، تحفہ دینا، ہیلپ کرتے رہنا، لوگوں کی خدمت کرنا، یہ سب سخاوت ہے نا. چنانچہ کنجوسی کے بیان میں سخاوت کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں حدیث شریف ہم تحریر کر چکے ہیں، یعنی اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، کنجوسی والے جو بری عادت والا جو پارٹ پڑھا اس میں. اس طرح 12ویں جو اچھی عادت ہے وہ ہے شیریں کلامی. شیریں یعنی میٹھا، کلامی یعنی بولنا، میٹھی گفتگو، میٹھا بولنا. ہر آدمی سے بات چیت کرنے میں نرم لہجہ اور شیریں زبانی یعنی میٹھی زبانی کے ساتھ گفتگو کی عادت یہ انسانی خصائل میں سے بہترین عادت ہے. اس سے ہر آدمی کا دل جیتا جا سکتا ہے میٹھا بول کر کے، یعنی دکھانے کے لیے نہیں، واقعی میں. ٹھیک ہے، گفتگو میں کڑوا لہجہ، چیخنا، چلانا، ڈانٹ پھٹکار، منہ بگاڑ کر جواب دینا، یہ اتنی مردود بری عادتیں ہیں کہ اس سے آدمی ہر ایک کی نظر میں قابل نفرت ہو جاتا ہے. یعنی لوگ اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. یہ بری عادتیں ہیں نا، منہ بگاڑ کر بولنا، کڑوے لہجے سے بولنا، ڈانٹنا، ڈپٹ ہے نا، پھٹکارنا، غصہ وغیرہ. اب اچھی عادتیں ہیں تو اسے ہم اپنانا چاہیے. دیکھیں کتنی ساری 12 اچھی عادتیں ہمارے سامنے پیش کی گئی. اس میں چیک کریں کہ اپنے اندر کتنی اچھی عادت ہے. اب دیکھیں ایک نیا بیان شروع ہوگا یہاں سے، گناہوں کا بیان یہاں سے، ہے نا. تو اسے بھی پورے مکمل طور پر سننے کی کوشش کریں.